ہم اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو۔ یاد رکھو، جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ انسان پر اگر عقل غالب ہو تو وہ فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے، اور اگر شہوت غالب آ جائے تو چوپایوں سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ الفاظ صرف بہانہ ہوتے ہیں، یہ اندرونی بندھن ہے جو ایک شخص کو دوسرے کی طرف کھینچتا ہے، الفاظ نہیں۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھو، جو تم خود نہیں جانتے اسے دوسروں کو کبھی مت سکھاؤ، اور آپ جتنے خاموش ہوں گے اتنا ہی آپ بہتر سن سکیں گے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں عاجزی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ ان لوگوں کو معاف کر کے آگے نکل جاؤ جنہوں نے تمہارا دل دکھایا، تم پر تہمت لگائی یا تمہیں برا بھلا کہا۔ یقین جانو، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں بھولتا۔ جب وہ حساب برابر کرتا ہے تو پھر ناانصافی نہیں کرتا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ اچھی بات منہ سے نکالے یا پھر خاموش رہے۔ اگر خدا نے ہزاروں مایوس لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے جس نے دعا کا حکم دیا ہے؟ جو بندہ یہ چار کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ نمبر 1، کم کھاتا ہے۔ نمبر 2، کم سوتا ہے۔ نمبر 3، کم بولتا ہے۔ اور نمبر 4، لوگوں سے میل جول کم رکھتا ہے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان دن اور رات میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر دل اندھا ہو جائے تو انسان حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ ہر کسی کو بتانا چھوڑ دیں کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں۔ اپنے کام سے کام رکھیں اور جو کرنا ہے وہ کر کے دکھائیں۔ جو حد سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ حد سے زیادہ نفرت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ جب شیشہ ٹوٹتا ہے تو وہ خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ اس دنیا میں درویشوں کے علاوہ باقی سب لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ تم مایوسی سے یہ نہ کہو کہ اس بادشاہ تک ہماری رسائی نہیں، کیونکہ وہ کریم ہے اور اس کریم کے نزدیک ایسے کام دشوار نہیں۔ جو آپ کو صحیح لگتا ہے وہ کرو، لوگوں کی پرواہ نہ کرو، اور یہ مت سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تم کسی اور کی طرح بننا چاہتے ہو، یہ کتنی بری بات ہے۔ کیا تم اپنا چہرہ نہیں دیکھتے؟ کیا تمہیں اپنی خوبصورتی نظر نہیں آتی؟ ہمیشہ اچھا کام کرنے سے ہمارا دل خوش ہوتا ہے، جبکہ برا کام کرنے سے ہمارا دل اداس ہو جاتا ہے۔ اگر معزز بننا چاہتے ہو تو پھر دوسروں کی عزت کیا کرو، کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کر سکتا ہے، اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی منصوبہ بندی کو توڑ دیتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی منصوبہ بندی آپ کو توڑنے والی ہے۔ بے شک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے
اور وہ لوٹ کر اللہ تعالی کی طرف ہی جانے والا ہے۔ جو لوگ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں وہ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے۔ زندگی میں ہمیشہ دو لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور اپنے مطلب سے۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ جو شخص دل کا سچا اور صاف ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کو بھی سچا سمجھتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو مار کر اللہ تعالی کے آگے سر جھکاتا ہے وہ شخص عظیم انسان کہلانے کے لائق ہے۔ تمہاری تمام پریشانیاں صرف تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں۔ خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ پتھر میں ایک خوبی ہے کہ پتھر کبھی بدلتا نہیں، اور پتھر میں ایک نقص بھی ہے کہ پتھر کبھی پگھلتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے جب ناراض ہوتا ہے تو پھر اسے اچھے لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ زندگی میں اتنا جھوٹ مت بولو کہ لوگوں کا تمہارے سچ سے بھی اعتبار اٹھ جائے۔ علم یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ تمہیں یہ بھی معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ جو شخص اللہ تعالی سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کرتا، یاد رکھو وہ شخص خسارے میں ہے۔ اگر تمہارے ذہن سے کسی شخص کا خیال نہیں نکل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو۔ اپنی ضروریات کے لیے کبھی دوسروں کی طرف مت دیکھو، کیونکہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہاری ضروریات بھی پوری کرے گا۔ غلط سے غلط انسان کے لیے بھی اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید چاہے کتنی ہی حق پر کیوں نہ کی جائے، وہ اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ جب تمہیں اللہ تعالی کی ذات پر مکمل یقین ہو تو پھر اس کی مخلوق سے نہ گھبراؤ۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تین قسم کے لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں۔ ایک وہ جس کے والدین زندہ ہوں اور اس سے راضی ہوں، دوسرا وہ جس کے پاس مخلص دوست ہوں، اور تیسرا وہ جس کو خدا کا قرب حاصل ہو۔ دکھ درد اور تکلیف اگر اللہ تعالی کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ تعالی کا راستہ دکھاتی ہے۔ منافق کے ساتھ دوستی نہ رکھو، کیونکہ یہ بہت بڑا چال باز ہوتا ہے۔ یہ بھیڑیے کے ساتھ کھاتا ہے، کتے کے ساتھ بھونکتا ہے اور چرواہے کے ساتھ روتا ہے۔ جب اپنوں میں مکار، غدار اور منافق پیدا ہو جائیں تو پھر میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ غصہ چھپی ہوئی آگ کی طرح ہے، اگر تم اپنے الفاظ اس آگ میں ڈالو گے تو تمہارے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر تو غرور کو اپنے سر سے نہیں نکالے گا تو پھر بعد میں آنے والے لوگ تیرے حال سے عبرت حاصل کریں گے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھا بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور پھر اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔